لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. آگے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ پہلا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے. تو اس کا نام بقرہ اس نسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں گائے کا ایک تذکرہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسائل ہیں، بس ایک تذکرے کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تقوی والوں کی پھر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے خود پہلے رکوع میں بتلا دیں کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف ایمان نہیں لاتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ تقوی کی علامات بتا کر فرمایا کہ یہ لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں. اس کے بعد 2 گروہوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. ایک وہ جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، وہ سخت ہیں، ڈھیٹ ہیں اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تو وہ مومن نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ کا علم ہے کہ اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے گا تو یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد رکوع نمبر 2 شروع ہوا تو اس میں اللہ پاک نے دوسرے ایسے گروہ کا ذکر کیا کہ جو اندر سے کافر ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے. ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا اور ان کے نفاق کو اللہ نے فی قلوبہم مرض ان سے بیان کیا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، وہ نفاق کی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں سے ملتے تو ان کے ہو جاتے، کافروں کے پاس جاتے تو ان کے ہو جاتے اور یوں کہتے انما نحن مستہزئون کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بات پر یہ جواب دیا کہ اصل میں تو یہ بیچارے اپنا نقصان خود کر رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کو بیچ کر. پھر آگے 2 مثالیں اللہ پاک نے ان منافقین کے بارے میں بیان کی، جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم کتنی سخت غلطی پر چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر آگے رکوع نمبر 3 شروع ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے ابتدا کی، ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا. اس سے پتہ چلا کہ اسلام صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور کیوں؟ اس لیے پھر اس کی وجہ بتلائی اسی رکوع میں کہ وہ اللہ اس لیے عبادت کے لائق ہے، اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی برسایا، تمہارے لیے پھل نکالے. اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے دوزخ تیار ہے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے بنائی گئی. اور مان لو گے تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے جس میں اللہ پاک نے ڈھیروں انعامات رکھے. پھر ان کا ذکر آگے فرمایا. پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی خصلتوں کا ذکر کیا کہ قرآن پاک سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح نیت سے نہ پڑھنے کی وجہ سے یا صحیح طریقے مطلب صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضیات پر چلنے کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے بری خصلتوں کا ذکر کیا. ایک تو ینقضون عہد اللہ، یہ لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ زمین کے اندر جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ سبب بنا ان لوگوں کے نقصان کا. آگے رکوع نمبر 4 شروع ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، جو پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، اور ان کی خلافت کا ذکر کیا کہ ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجیں گے. پھر ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کو جنت میں بھیجنا، پھر وہاں انہوں نے وہ جو درخت سے کچھ کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، تو پھر اس کے بعد ان کو زمین پر بھیجنے کا ذکر ہے. اور پھر فوراً آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی اللہ پاک نے فرمایا. تو گویا کہ اس رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں. اگر ان سے کوئی ایسی خطا ہوئی پھر انہوں نے توبہ کی تو میں نے ان کو معاف کیا. اور حدیث میں آتا کلو بنی آدم خطاؤن کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے انبیاء کے علاوہ ہم سب لوگ خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو بعد میں توبہ کرے. تو اس رکوع میں اللہ پاک نے اسی بات کو ہمارے لیے بطور سبق کے بیان فرمایا.
آگے رکوع نمبر 5 شروع ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لفظ ہے، ان کی جتنی بھی اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انہی سے مخاطب ہے، خاص طور پر یہود سے، اور یہ فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو، چونکہ ان پر بہت سی نعمتیں اللہ پاک نے فرمائی، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ان سے اللہ نے وعدے لیے تھے تو انہوں نے ان وعدوں کو توڑا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا اتأمرون الناس بالبر، یہاں ان کو بھی نصیحت ہے، ہمیں بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا تم حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، مطلب یہ کہ جیسے لوگوں کو کہتے ہو خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں مدد کی دو چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ نماز اور صبر ہے۔ صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے اور نماز سے اس مدد کو مانگ لیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر دونوں چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آگے رکوع نمبر 6 بھی یا بنی اسرائیل سے ہی شروع ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس رکوع میں بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ واقعات جو پیش آئے تھے ان کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ فرعون نے ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا، مردوں کو عورتوں کو وہ اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کا ذکر فرمایا، اور فرعون کو غرق کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف کیا انہوں نے، اللہ نے تورات دی، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک گائے کو اپنا خدا بنا کر پوجا شروع کر دی تھی، تو اس پر پھر اللہ نے ان کی توبہ کی شرط یہ لگائی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کیا اس نیت سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بعد میں پھر ان کی توبہ کو ویسے ہی قبول کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پاس سے کتاب لائے ہیں، تو شک کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان کے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اس کا ذکر ہے۔ تو وہ وہاں کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم تو ایمان نہیں لاویں گے۔ تو اللہ پاک ناراض ہوئے تو ایک بجلی آئی جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یا اللہ یہ تو میرے پہ الزام آئے گا، تو اللہ پاک نے پھر دوبارہ ان کو زندہ فرما دیا، اس کا ذکر بھی یہاں اسی رکوع کے اندر ہے اس واقعے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا ایک بستی میں داخل ہونے کا، بنی اسرائیل کو، تو یہ لوگ گھبرا رہے تھے وہاں جانے سے، پھر ان کو یہ حکم دیا کہ وہاں جاؤ گے تو حتۃ توبہ کرتے ہوئے جانا ہے، لیکن انہوں نے اس کی جگہ ہنتۃ کا لفظ لیا، مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا، تو اللہ پاک نے پھر ان پر ایک بیماری طاعون کو مسلط کیا تھا، اس کا ذکر اس رکوع میں ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 شروع ہوا، بنی اسرائیل جب صحرا میں تھے، فرعون کے مظالم سے بچ کر وہاں پر آئے، تو یہ لوگ وہاں پیاسے تھے، پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا ایک پتھر پر مارا تو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکلے، اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو پتھر سے مراد ان کے دل تھے اور چشموں سے مراد ہدایت کے چشمے تھے، یہ بہت سری غلطی ہے۔ وہ پتھر ہی سے پانی نکلا تھا، یہی تو اللہ پاک کی طرف سے معجزہ تھا جو ان کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اس کا ذکر ہے، وہ کہنے لگے جی ہمارے لیے تو روز بنے بنائے کھانے اترتے ہیں آسمانوں سے، ہم روز ایک جیسے کھانے نہیں کھا سکتے، اور سم تھنگ ڈفرینٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ تو انہوں نے پھر مطالبہ کیا ہمارے لیے تو سبزیاں ہونی چاہیے، پیاز ہونی چاہیے، دال ہونی چاہیے، تو پھر اللہ پاک نے وہ نعمتیں بند کر دی، پھر خود ان کو اگانا پڑتا، پکانا پڑتا، اس کا ذکر اسی رکوع میں فرمایا۔ رکوع نمبر 8 آگے شروع ہوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس رکوع میں، لیکن ابتدا میں قانون بتایا کہ ایمان والے یہودی، عیسائی اور صابی، یہ سب اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو ان کا اجر بھی ملے گا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ اس آیت میں تو اسی کا ذکر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی بیان فرمایا، وہاں پر ان سب کو کافروں کا ایک گروہ شمار کیا ہے اور مسلمانوں کو الگ۔ اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کی پوری تفصیل وہاں پر ہے، صرف اسی کو پڑھ کر یہ مطلب نکال لینا یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ ایمان اللہ پر کامل تبھی ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے گا۔ یہود نہ
عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نہ ہمارے نبی کو، اور عیسائی ہمارے نبی کی رسالت کے منکر ہیں، اس وجہ سے ان کا ایمان باللہ معتبر نہیں ہوگا۔ آگے وہ قصہ ہے گائے کا، جس میں ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا کسی وجہ سے، تو اب قاتل کا علم نہیں تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کر اس کا گوشت رکھ دو تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ تو بنی اسرائیل نے پھر وہ شرطیں لگائیں، گائے کی عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، قد کیسا ہو، پھر وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس رکوع میں اس قصے کا ذکر ہے۔ آگے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، رکوع نمبر 9 شروع ہوا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کے کچھ بقیہ حصے کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے کچھ دلوں کا ذکر کیا کہ دل بہت سخت ہو گئے تھے ان لوگوں کے، پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو اس سے پتہ چلا دلوں کی سختی یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، دل کی نرمی ذکر سے پیدا ہوتی ہے، اور موت کی یاد سے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہود کی بری خصلتوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے قوانین کو تبدیل کر دیتے تھے، احکامات کو بدل دیتے تھے۔ پھر آخر میں اسی رکوع میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہاں پر اس بات کا بیان ہے کہ یہود یہ کہتے تھے بالفرض ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو بس ہم 7 دن یا 40 دن رہیں گے پھر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہم سے یہ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا کہ تم سے کس نے وعدہ کیا، اپنی طرف سے ایسی باتیں بنائے جا رہے ہو، تو ان کو ڈانٹا اس آیت کے رکوع کے آخر میں۔ آگے رکوع نمبر 10 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یہاں بنی اسرائیل سے کچھ وعدے اللہ نے لیے تھے، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بہتر معاملہ کرو گے، یتیم مسکینوں کا خیال رکھو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ لیکن فرمایا ثم تولیتم، یہ لوگ اکثر ان وعدوں سے پھر گئے تھے سوائے چند لوگوں کے۔ پھر ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ آپس میں لڑیں گے نہیں اور اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو ڈانٹا اور یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم ہمارے بعض حکموں کو مانتے ہو، بعضوں کو انکار کر دیتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ پورا تمہیں میرے احکامات پر چلنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 11 شروع ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبیوں کو کتابیں دینے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ جب یہودیوں کو لڑائی پیش آتی حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، تو ان کی کتابوں میں چونکہ ہمارے نبی کے آنے کا ذکر تھا، تو یہ ہمارے نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، اور ان کی مدد بھی اللہ فرماتے تھے۔ تو ان کو ڈانٹا گیا کہ تب تو ہمارے نبی کے نام سے تم مدد مانگتے تھے، اب ان کی رسالت کا بھی اقرار نہیں کر رہے، کتنی بری بات ہے۔ پھر اسی رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دینے کا ذکر فرمایا، اور ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آ کر وہاں جب پہاڑ سے واپس آئے تو اپنے لوگوں کو بتانا تو یہ تھا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا مانو، الٹا لوگوں سے کہنے لگے نہیں بس جو جی میں آئے کر لو، اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اس کا ذکر یہاں پر ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر انہوں نے سچ بولا کہ ہاں واقعی ایسا تھا، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آخر میں یہودیوں کو تنبیہ کی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم تو جنتی ہیں پکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہو تو پھر ایسا کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی دعا مانگو تاکہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ، لیکن فرمایا یہ ہرگز موت کی دعا نہیں مانگیں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے برے کام کر رکھے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 12 کا ابتدا ہو رہی ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ اس میں یہ بتایا کہ یہودی صرف ہمارے نبی کے دشمن نہیں تھے بلکہ وہ جبریل اور دوسرے فرشتوں کے بھی دشمن تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جبریل عذاب لاتا ہے، یہ ہمارے خلاف احکامات لاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبریل کا دشمن ہے، پھر اللہ بھی اس کے دشمن ہے۔ پھر اسی رکوع میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا، یہودوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے جادو کے ذریعے حکومت کی، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، بھئی جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ یہ جادو وادو تو شیاطین کا کام ہے جو کرتے رہے۔
پھر یہاں پر ہاروت ماروت کا ذکر بھی ہے اسی رکوع میں. یہ 2 فرشتے تھے، لوگوں کے امتحان کے لیے آئے تھے. لوگوں کو صحیح اور غلط جادو کا طریقہ وہ سکھلا رہے تھے تاکہ لوگ غلط جادو سے بچے، لیکن لوگ ان سے جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنے لگے اور امتحان میں ناکام ہو گئے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہاروت ماروت کے بارے میں لوگوں میں عجیب عجیب کہانیاں مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی بدکاری کی، پھر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا. یہ سب تفسیری جھوٹی روایات ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. آگے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بتایا. یہودی ہمارے نبی کو جب مخاطب کرنا ہوتا تو راعینا کا لفظ بولتے تھے. تو راعینا کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے. تو یہ اس کو بگاڑ کر پڑھتے تھے راعینا، اس کا معنی جاہل اور بکری چرانے والے کا تھا. تو مقصد ان کا یہی ہوتا تھا کہ حضور کی توہین کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ تم نے راعینا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی معنی تھا. تو اس سے پتہ چلا ہمیں بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو شبہ پیدا ہو. آگے ما ننسخ من آیت، اسی رکوع میں اللہ پاک نے نسخ کا ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی حکم اللہ بھیجتے ہیں پھر اس کو ختم کر کر نیا حکم لے آتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا حکم غلط تھا یا اللہ پاک کو پتہ نہیں چلا، بلکہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو 2 دن کے بعد اس کو کاٹ دیتا ہے کہ بھئی اب یہ نہیں، اب آپ نے دوسری کھانی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے دی ہی 2 دن کے لیے تھی، اس کے بعد پھر نئی دوائی وہ تجویز کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی حکم اتارتے ہیں تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے اتنے ماہ اتنے دنوں کے بعد اس کو ختم کرنا ہے، پھر نیا حکم ان کو دینا ہے. تو وہ غلطی نہیں ہوتی بلکہ اپنے حکم کی تبدیلی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا. پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو یہود تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا آپ ان سے بدلہ مت لیجئے، فاعفوا واصفحوا، آپ ان کو معاف کر دیں اور دل سے بھی ان کے بارے میں جو جذبات ہیں ان کو ختم کر دیجئے، کیونکہ یہی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا. پھر آگے اسی رکوع میں یہود کی ایک بڑی بری بات تھی. وہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ یہودی اور عیسائی ہی بس جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں خواہشیں، جنت میں تو وہی جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا. آگے رکوع نمبر 14 شروع ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى. یہاں ایک جھگڑے کا بیان ہے کہ یہود عیسائیوں کو غلط کہتے تھے، عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے کہ بات یہ ہے کہ تم صحیح کتاب پر اگر چلو گے تو ہی تم ہدایت پر آؤ گے، اور وہ قرآن ہے. تو تم ایک دوسرے کو غلط مت کہو بلکہ صحیح پیروی کرنے کی کوشش کرو. پھر اسی رکوع میں مساجد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور اس کی خرابی کی کوشش کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کا بیان بھی اسی رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا. پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ ہر جگہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر مسافر سفر میں اپنی سواری میں بیٹھ کر نفل نماز کسی طرف بھی منہ کر کر پڑھے تو پڑھنا جائز ہے، لیکن فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا چونکہ فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے فرض نہیں، نوافل میں اس کی گنجائش ہے اور اسی کا بیان اس رکوع میں ہے. پھر آگے رکوع نمبر 15 شروع ہوا. وہ اس کی ابتدا بھی بنی اسرائیل ہی سے ہے، یا بنی اسرائیل. اس میں بھی اللہ نے انہی نعمتوں کا ذکر کر کر پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس رکوع میں ہے کہ ان پر اللہ نے بڑے بڑے امتحانات بھیجے، وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا. پھر آخر میں اسی رکوع کے اندر وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر دعائیں مانگی اللہ اس کو امن والا بنا، یہاں پھل دے، اور پھر اس کے بعد اللہ اسے قبول فرما لے اور ہمیں بھی فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو بھی. اور آخری دعا جو سب سے اہم تھی وہ یہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیرے احکامات ان کو بتائے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کے لیے کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دے. تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی لیے ہمارے نبی یہ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو انہوں نے مانگی تو اللہ نے مجھے عربوں میں مبعوث کیا. آگے رکوع نمبر 16 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اس یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں.
تو ملت ابراہیمی میں توحید، رسالت، آخرت، اخلاق سب کچھ موجود تھا۔ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے گا وہ تو کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے اچھا دین اور اس سے اچھی ملت کوئی ہو نہیں سکتی۔ پھر آگے وصیتوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو آخری وقت میں وصیت کی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نے مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے۔ اب یہ تو بس میں نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ زندگی اسلام پر گزارو گے تو انشاءاللہ موت بھی اسلام پر ہی آئے گی۔ اور یہ بھی ان سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس اللہ کی عبادت آپ اور آپ کے بڑے کرتے آئے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو ایسی وصیت کیا کریں کہ ہمارے بعد وہ بھی حق پر قائم رہنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے تھے یہودی کہ بس جو عیسائی اور یہودی ہو جائے گا وہی ہدایت پر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوگا وہ ہدایت پر آئے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سب رسولوں کی فرما برداری شرط تھی، اور انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا ہوا تھا، اس لیے یہ لوگ ملت ابراہیمی پر نہیں تھے، ہدایت پر بھی نہیں تھے۔ پھر اللہ پاک نے آگے صبغۃ اللہ یہ فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے۔ اصل میں یہود کیا کرتے تھے، وہاں کے لوگ عرب کے، بچہ پیدا ہوتا اس کو ایک رنگ والے پانی سے نہلاتے تھے کہ اس پہ رنگ چڑھ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اصل رنگ تو دین کا ہے، جس پہ وہ چڑھ جائے وہ کبھی اترتا نہیں ہے۔ پھر اسی رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے ہدایت کا جو ہے وہ بنیاد اور کسوٹی بنا دیا، معیار بنا دیا صحابہ کو کہ اگر ویسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ تو اخیر میں اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام یہ سب جو تھے یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ان سے پوچھو تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتے ہیں؟ یہ لوگ سب مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کے صحیح دین پر چلنے والے۔ تو اگر تم بھی چلو گے تو تم انہی کی پیروی کرنے والے شمار ہوگے۔ بل یہاں تک اس کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلے سپارے کا کچھ مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر اگلی تراویح میں دوسرے پارے کی تفصیل آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔